السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے جنوں پر حکومت کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاخر کا چل رہا ہے اور 11ویں شریف آنا ہی چاہتی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے یہ واقعہ منتخب کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ شیخ ابو الفتوح محمد بن ابی العاص یوسف بن اسماعیل بن احمد علی قرشی تمیمی بکری بغدادی سے روایت ہے کہ شیخ ابو سعید عبداللہ بن احمد بن علی بن محمد بغدادی الزئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 229 ہجری میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری بچی فاطمہ، جس کی عمر 16 سال تھی، بڑی حسین و جمیل ہے، ایک دن چھت پر چڑھی اور وہیں سے غائب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، آج رات کو کرخ کے جنگل میں جاؤ اور 5ویں ٹیلے پر بیٹھ جانا، لیکن دیکھو، خیال رکھنا، اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا اور دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ عبد القادر پڑھتے رہنا۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد جنوں کی جماعتیں گزرنی شروع ہوں گی۔ ان کی شکل و صورت بڑی بھیانک اور ڈراؤنی ہوگی، مگر تم بے خوف و خطر بیٹھے رہنا، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ عین صبح کے وقت جنوں کا سب سے بڑا بادشاہ اس راستے سے گزرتے ہوئے خود ہی تم سے تمہارا مقصد پوچھے گا۔ تب تم اس کے استفسار پر اپنے مقصد کا اظہار کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد اپنی لڑکی کے غائب ہونے کا پورا واقعہ بیان کر دینا۔ محمد بغدادی الزئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ٹیلے پر جا کر اپنے چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد خوفناک صورت کے جنوں کا قافلہ گزرنا شروع ہو گیا۔ ان کی رہ گزر میں بیٹھ کر دخل دینا انہیں سخت ناگوار گزرا، مگر دائرے کے اندر انہیں داخل ہونے کی جرأت نہ ہو سکی۔ ساری رات اس ٹیلے کے قریب سے جناتوں کا قافلہ گزرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی جنوں کا بادشاہ شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ عالیشان گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر سے گزرا۔ بادشاہ نے مجھے دیکھتے ہی خود سے بات کی اور کیفیت معلوم کی، تو میں نے جواب دیا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ آپ کا اسم گرامی سنتے ہی بادشاہ گھوڑے سے نیچے اترا اور زمین ادب چوما، پھر مؤدب ہو کر دائرے کے باہر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سبھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کہتے کہ وہ ایک عجیب ہی منظر تھا۔ جہاں تک نگاہ جاتی تھی جن ہی جن نظر آتے تھے۔ جب بادشاہ نے دوبارہ واقعے کی تفصیل معلوم کی تو میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا کہ میری بچی کس طرح چھت پر گئی اور کیسے اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ تفصیلی حالات معلوم کرنے کے بعد بادشاہ اپنے ساتھ کے تمام جنوں کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جس نے یہ حرکت کی ہے؟
سارے جن لرز اٹھے اور کہنے لگے ہمیں اس کا قطعی کوئی علم نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنے مقرب سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس نے بھی یہ ناشائستہ حرکت کی ہو اسے جلد سے جلد گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جن زنجیروں میں جکڑا ہوا بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا، جس کے ساتھ میری غائب شدہ بیٹی بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چین کا سرکش جن ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس طرح جرأت ہوئی کہ قطب زماں کے ہم رکاب تو چوری کرے؟ اس جن نے کہا میں پرواز کرتا ہوا چلا جا رہا تھا، اس لڑکی کا حسن دیکھ کر میں عاشق ہو گیا اور اس کو ساتھ اٹھا لایا۔ بادشاہ کو جلال آ گیا اور اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور میری بچی میرے حوالے کر دی۔ میں نے بادشاہ سے دریافت کیا کہ تم لوگ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت مطیع و فرما بردار ہو۔ بادشاہ نے جواب دیا بے شک ہم ان کے فرما بردار ہیں۔ حضرت تو اپنے مقام سے ہماری نقل و حرکت کو ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو قطب زمان مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت و اختیار عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز عن قریب ایک اور ویڈیو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔